میرے کزنس کی سیاست میں انٹری کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ کافی دیر سے سیاسی طور پہ ایکٹیو رہے ہیں. انہیں کبھی بھی نہیں غنوہ گروپ کا سیاست تو تاریخی طور پہ ہوتا آ رہا ہے, کبھی بھی نہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے, شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی طرف سے, میرے طرف سے, میرے بہنوں کی طرف سے کوئی ایک چھوٹا سا کرٹیکل بھی بیان ان کے سیاست اور ان کے کسی چیز پہ ہوا ہے, اور امید ہے کہ ایسا ہی رہے گا. ہم چاہیں گے کہ سب آگے آئیں, ملک کا خدمت کریں, عوام کا خدمت کریں. میرا سوال ہے کہ آپ بی آئی ایس پی کا ذکر کر رہے ہیں, یہاں پر وفاقی حکومت کی سطح پر ایسی اطلاعات آ رہی ہے کہ بی آئی ایس پی کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ دوسرے کیا وفاقی حکومت نے آئینی قوانین کا ڈرافٹ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے؟ جہاں تک بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام ہم نے تب انٹروڈیوس کروایا جب ہم مسلم لیگ نواز کے اتحادی تھے. الیکشن کے دوران تو مسلم لیگ نواز اس پروگرام کا اونرشپ پوری انداز میں لے رہے تھے, یہاں تک کہ وہ بار بار ہمیں یاد دلواتے کہ اسحاق طاہر صاحب فائنانس منسٹر تھا جب بینظیر انکم سپورٹ پروگرام انٹروڈیوس کروایا گیا. مسلسل اس پروگرام کی تعریف ان کے تمام نمائندے کرتے آ رہے ہیں, تو اگر انہوں نے یو ٹرن اس پہ لیا ہے تو ان سے پوچھا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ہمارا آئینی ذمہ داری ہے, ہمارا اسلام کے مطابق ذمہ داری ہے کہ جو غریب عوام ہیں ان کو مدد کیا جائے, اور ہم اس پروگرام کے ذریعے جو عالمی سطح پہ انٹرنیشنلی اس کو نہ صرف اپریشیٹ کیا جاتا ہے, اس کو گولڈ سٹینڈرڈ کیا جاتا ہے, اور یہ واحد منصوبہ ہے جو پاکستان کا منصوبہ دوسرا ممالک اڈاپٹ کرتے جا رہے ہیں. تو اگر وفاقی حکومت اور یہ پروگرام کے بارے میں لوگ جو سٹیٹمنٹس بھی دیتے ہیں ان کا شاید اس پروگرام کے بارے میں پورا علم بھی نہ ہو, جہاں کیش ٹرانسفر اور سپورٹ غریب ترین عورتوں کو اس پروگرام کے حوالے سے ملتا ہے. سب سے زیادہ جو تعداد ہے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام بینیفیشریز کے, وہ صوبہ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں, اس کے بعد صوبہ سندھ, اس کے بعد پختونخوا, اور اس کے بعد بلوچستان. بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں وسیلہ تعلیم, وسیلہ روزگار, وسیلہ حق پہلے سے موجود ہے, جس کے تھرو ہم نہ صرف یہ مالی مدد پہنچا رہے ہیں مگر روزگار کے مواقع فراہم کر رہے ہیں, سکلز ٹرانسفر کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت کمپریہنسو پروگرام ہے. جہاں تک آئینی ترمیم کے سوال ہے, نہیں, آج تک مسلم لیگ نواز نے مجھے کوئی نہ ڈرافٹ شیئر کیا, نہ پروپوزل سامنے آیا ہے. اگر ان کے پاس ایسے کوئی آئینی ترمیم موجود ہوگا تو ان کو اس کو اناؤنس کرنا چاہیے, پی ایم ایل این کو کوئی پارلیمان میں لے کر آنا چاہیے, پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس لے کر آنا چاہیے. ہم سیاسی جماعت ہیں, ہم آئین ہو یا قانون سازی ہو اس پہ ہم غور سے دیکھیں گے. اپنا پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اور پارٹی ممبرز کے پاس میں جو بھی ان کا پروپوزل ہے لے کے جاؤں گا, اور پارٹی کے ساتھ مل کے فیصلے کر کے آگے کے جو بھی لاہے عمل ہوگا وہ پاکستان پیپلز پارٹی طے کرے گا. میرے دو سوال ہوں گے. اوکے, ایک تو یہ کہ جہاں تک بات ہو رہی ہے تو سندھ میں سب سے زیادہ مسئلہ کاشتکاروں کو رہتا ہے, گنے کی قیمت وقت پر اناؤنس نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے ان کا نقصان ہوتا ہے. چاول کی فصل کے وقت ان کو صحیح معاوضہ نہیں ملتا, جس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ کی پروکیورمنٹ جو ہوتی ہے سندھ میں محکمہ خوراک کی, وہ بھی اس پر بھی اتنی کرپشن اور اتنے سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ آپ کبھی اس کا جائزہ لے کوئی میٹنگ کریں کہ کیا معاملات ہیں. ایک طرف مافیا ہے جو بڑی تعداد میں کروڑوں بوریاں غائب کرتی ہے, لاکھوں بوریاں غائب کرتی ہے, اگر وہ کچھ بھی ہوتا معاملات بڑھ ہوتا, یہ چھوٹی سی بات. اچھا, دوسرا
آپ ایک سیاسی سندھ میں انٹری ہوئی ہے، بڑے اچھے جذبات کا اظہار کیا ہے جولی اور ذوالفقار کی طرف سے آپ کے لیے. لوگوں کو بڑی امید تھی کہ وہ آپ کے اوپر بڑے عملی کریں گے پولیٹیکلی، لیکن اس نے بڑے نیک جذبات کا اظہار کیا ہے. تو اب ان کا کیا چاہتے ہیں، آپ مستقبل دیکھ رہے ہیں فاطمہ کا اور جولی؟ جہاں تک یہ ذرائع شعبے کے آپ کا سوال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دا پروف از ان دا پڈنگ. اور جو ان انٹرونشنز کے بعد پاکستان کے ذرائع شعبے کو، پاکستان کے کسان کو جو فائدہ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. مثلاً جب ظفر زرداری صاحب پچھلے بار پاکستان کا صدر تھا تو پاکستان ایک ویٹ امپورٹنگ کرتی تھا، شوگر امپورٹنگ کنٹری تھا، باقی چیزوں کو بھی ہم امپورٹ کرتے تھے. اور ایک سال کی اندر ہی اندر یہی انٹرونشنز کر کے، پروکیورمنٹس کر کے، اپنے کسانوں کو پیسہ دلوا کے اس کے بجائے کہ دوسرے ممالک کے کسانوں کو پیسہ دلوا کے، ہم نے پاکستان کو ایک ایکسپورٹر کنٹری بنا دیا، اپنا کسانوں کو فائدہ پہنچا دیا. اب جہاں تک پروکیورمنٹ کا طریقہ کار ہے اس میں بہتری کی گنجائش ضرور ہوگا، مگر یہ پورا سلسلہ کو روکنا پاکستان کے ذرائع شعبے پہ ایک حملہ ہے. یہ ہمارے غریب کسانوں کو سب سے زیادہ متاثر کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب کہ آپ بالکل صحیح، نہ صرف سندھ، ملک بھر میں اس سلسلے میں کمزوریاں ہوں گے، ان کمزوریاں کو زیادہ ہائی لائٹ کر کے وہ پورا پروگرام کو سیبوٹاج کرنے کا ان کا طریقہ کار رہا ہے. ہم نے جو سندھ میں یہ ہارڈی کارڈ شروع کروایا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا پروسیس ہے، ہم چاہیں گے کہ سب سے زیادہ ہم لوگوں کو رجسٹر کروائیں اس کارڈ کے ذریعے. میرا کوشش یہی تھا کہ اس کارڈ کے تھرو ہم زیادہ ٹرانسپیرنٹ طریقہ کار سے سپورٹ بھی پہنچا سکیں، پروکیورمنٹ بھی کر سکے، اور ماضی میں اور آگے جا کے جو ہم نے انٹرونشنز کرنے ہیں وہ ہم اس کارڈ کے تھرو اگر کرتے ہیں تو زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہوگا. بھئی یہ ایک لمبا پروسیس ہوگا. جہاں تک میرے کزنز کی سیاست میں انٹری کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کافی دیر سے سیاسی طور پہ ایکٹیو رہے ہیں، اور اگر ان کے اب مزید ارادے ہیں سیاست کرنے کا تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. ہمیشہ سے نیک خواہشات ہمارے رہے ہیں ان کے لیے، آگے بھی رہیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے کبھی بھی نہیں، غینوا گروپ کا سیاست تو تاریخی طور پہ ہوتا آ رہا ہے، کبھی بھی نہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی طرف سے، میرے طرف سے، میرے بہنوں کی طرف سے کوئی ایک چھوٹا سا کرٹیکل بھی بیان ان کے سیاست اور ان کے کسی چیز پہ ہوا ہے، اور امید ہے کہ ایسا ہی رہے گا. ہم چاہیں گے کہ سب آگے آئیں، ملک کا خدمت کریں، عوام کا خدمت کریں. شہزاد جلبانی صاحب، آواز ٹی وی سے. سر میرا یہ سوال ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ وفاق میں آپ نے اتحادی کی ہے، مسلسل ان کی طرف سے جو ہے سندھ حکومت میں تنقید کی جا رہی ہے کہ سندھ میں کچھ نہیں ہو رہا. ایگزامپلس بھی دی جا رہی ہیں کہ مریم نواز نے جو کام کیے ہیں بہت اچھے کام کیے ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اتحاد جماعت ہونے کے ناطے کو آپ پر اس طرح تنقید مسلسل تنقید کی جا رہی ہے. میں نے وفاقی حکومت کی طرف سے کوئی تنقید سنا نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مثبت کرٹیسزم دینا یا ناٹ ایون کرٹیسزم دینا، تجویز دینا کوئی تنقید نہیں ہوتا.